السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے زکوٰۃ کے مصرف میں غارمین ان کو قرض دار جو شخص ہو۔ غارمین میں دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک تو جو اپنی ضرورت کے لیے قرضہ لیا ہو جس کسی نے، دوسری قسم کسی کے لیے قرضہ لیا ہو، مثلا سوسائٹی کے لیے یا کسی فقیر سوسائٹی کے لیے لیا ہو یا کسی اور کی ذمہ داری نبھانے کے لیے، اور یہ فقیر مسکین میں نہیں آتے بلکہ غارمین میں آتے ہیں۔ فقیر مسکین میں آتے ہوں تو وہ تو الگ مسئلہ ہے، اور ان کا کتنا ان کا قرضہ جتنا ہے اتنے پیسے صرف ان کو دیے جائیں گے، ان سے ان کا قرض اتر جائے۔ اب قرض کی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ قرض لینے کی کوئی اچانک مصیبت آ گئی، بندہ فقیر مسکین کے زمرے میں تو نہیں آتا، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اچانک کوئی مصیبت آ گئی، مثلا دکان کو آگ لگ گئی یا کھیتی باڑی کا کوئی نقصان ہو گیا، سیلاب میں کوئی نقصان ہو گیا ہے۔ پہلے تو وہ غارمین میں نہیں آتا تھا، اب وہ نقصان ہونے میں وہ غارمین میں آ گیا، اب وہ زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی شرطیں ہیں 3۔ پہلی شرط، اگر اس کے اتنا مال ہے کہ وہ قرض ادا کر سکے، واپس کر سکے، یعنی کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنا مال پھر بھی ہے تو وہ زکوٰۃ نہ لے، کیونکہ زکوٰۃ کا مال لوگوں کے ہاتھوں کی میل کی چیل ہے۔ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے، لوگ بڑی آسانی سے زکوٰۃ کا مال لے لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کی چیل ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بڑا مجبور ہو وہ لے، کوئی مستحق ہے وہ لے، آسانی سے نہیں لینا چاہیے۔ تو اس لیے اگر اس کے پاس کوئی ایسے وسائل ہیں پہلے وہ دیکھے، اگر کچھ نہ بچا تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لے سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس مال ہے تو قرض ادا کر دے، پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر اس کے پاس ہے تو وہ کر دے۔ اب اس میں مسئلہ یہی ہے کہ کون کون سی چیزیں چھوڑ کر دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس اگر مال ہے تو وہ دے، کون کون سی چیزیں وہ بیچ نہیں سکتا جو اس کی جیسے سمجھنے بنیادی ضرورتیں ہیں۔ گھر ایک بنیادی ضرورت ہے، اگر کسی کے پاس گھر ہو یعنی گھر ہو تو وہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ زکوٰۃ کا مال نہیں لے سکتا۔ گھر ایک ضرورت ہے، وہ لے سکتا ہے کیونکہ گھر ایک بنیادی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم گھر فروخت کرو، قرضہ ادا کرو، یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ گھر بنیادی ضرورت ہے۔ سادہ سا گھر ہو یا عام طور پر، لیکن کوئی لگژری گھر نہ ہو، اگر کوئی بہت مہنگا گھر ہے تو وہ بیچ کر اپنا قرضہ اتارے، کوئی سستا گھر لے لے، یہ کہا جا سکتا ہے قرض ادا کر دے، یہ صحیح ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، گھر کا اگر کوئی سامان ہے، یہ بھی ایک بنیادی ضرورت ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے اس کو بیچو، لیکن ہاں اگر کوئی لگژری فرنیچر ہو بڑا مہنگا تو کہا جا سکتا ہے اس کو بیچ دے۔ تو گھر ہوتے ہوئے بھی، سامان ہوتے ہوئے بھی وہ غارمین میں آ سکتا ہے اگر یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، کوئی لگژری چیز نہ ہو۔ اور بھی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے سواری یا بینس وغیرہ، یہ بھی ایک سمجھ لیں ضرورت ہی ہے آج کے دور کے لحاظ سے، ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ کا مال وہ لے سکتا ہے۔ سواری بھی نارمل ہو، یہ نہیں کہ کروڑوں کی کوئی گاڑی رکھی ہوئی ہے تو وہ انسان کہے کہ میں قرض دار ہوں میرا کچھ کریں، زکوٰۃ نہیں، کروڑوں کی گاڑی ہے، سستی لے لے، ایوریج جو ضرورت کے حساب سے ہے تو وہ میں بیچ کے اگر اتار سکتا ہے تو وہ اتار دے، کچھ زیور پڑا ہے وہ بیچ دے۔ بیوی کا تو چلے نہیں، بیوی کی تو اپنی مرضی ہے، اس میں دینا چاہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن بیوی کا زبردست تو نہیں بیچا جا سکتا کیونکہ اس کے پاس تو نہیں ہے، وہ تو کسی کا ہے۔ تو یہ ساری کوششیں کے باوجود ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ سواری بھی وہ ہو نا جو ضرورت کی حد تک، اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب انسان سب چیزوں کو بیچے انسان، بلکہ یہ ایک بنیادی ضرورتیں ہیں۔ ان سب چیزوں کو نکال کر ہی دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس طاقت ہے کہ نہیں قرض ادا کرنے کی، بنیادی ضرورتوں کو نکال کر، مثلا ایوریج چیزیں، مثلا مکان، سامان، سواری وغیرہ، زیور وغیرہ، مطلب کہ لگژری نہ ہو۔ ایک اور چیز اچھی طرح تحقیق کرنی چاہیے کہ کوئی غارمین میں آ رہا ہے کہ نہیں۔ آج کل ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر قرض ہے، لیکن تحقیق کے ساتھ دیکھیں کوئی غارمین میں آ رہا ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جیسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی سوال کر سکتا ہے جس کے بارے میں 3 آدمی گواہی دے دیں کہ وہ مانگ سکتا ہے، تو اس لیے تحقیق کر لیں زکوٰۃ دیتے وقت، کیونکہ بعض اوقات قرضہ کسی غلط چیز کے لیے لیا ہوتا ہے، یہ قرضہ ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں۔ غلط چیز مطلب کیا ہے، کوئی حرام چیز کے لیے یا کوئی اسراف کے لیے نہ لیا ہو، ٹھیک ہے نا، وہی قرض اتارا جائے گا زکوٰۃ کے مال سے جو جائز ہو۔ اسراف کے لیے قرضہ لیا ہو تو اس میں نہیں آئیں گے غارمین میں۔ حرام مطلب نشہ آور چیزیں ہیں، اسراف مطلب شادی وغیرہ میں جو لیا جاتا ہے تو یہ بھی تو اسراف ہے۔ اسلام میں تو بڑا سادہ نکاح رکھا ہے، تو یہ تو اسراف کے لیے لیے، اکثر آج کل لوگوں نے قرضے لیے ہوتے ہیں تو دیکھا جائے تو وہ اسراف ہی ہوتا ہے اس میں زیادہ تر۔
اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، رسمیں نبھانے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے قرضے اس طرح لیے جاتے ہیں، سودی قرضے بھی لیے جاتے ہیں بینکوں سے، ٹھیک ہے نا، شادیوں پر بہت سارے قرضے لے لیے جاتے ہیں. تو یہ سارے اسراف والی باتیں ہیں، یا اور غلط کام کے لیے قرضہ لے لیے، تو ساری چیزیں کو دیکھ لینا چاہیے. باقی آگے بھی ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھیں گے کہ غارمین میں کون سے لوگ آ سکتے ہیں، اور ان کو پیسہ دینے کے لیے پہلے کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، اور ان کو کیا چاہیے جو غارمین کا دعویٰ کریں، انہیں پہلے کیا دیکھنا چاہیے کہ اپنے گھر میں کوئی ایسی ویسی چیزیں ہیں جو بیچ کر اتار سکتے ہیں تو پہلے وہ اتار لیں. لیکن اگر کسی کے پاس کچھ نہیں بچا تو پھر وہ اس کے لیے کچھ کہا جا سکتا ہے. تو یہ آگے بھی تھوڑا سا اس میں وضاحت آئے گی. السلام علیکم.